مدینہ منورہ میں ایک مجاہد ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ تھے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کا شوق اور ولولہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ایک بار وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا، اے ابو قدامہ، آج آپ اپنے جہاد کا کوئی عجیب و غریب واقعہ سنائیں۔ تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ایک بار میں رقہ نامی شہر میں اونٹ خریدنے گیا تاکہ اس پر اسلحہ لاد سکوں۔ ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو جہاد کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بال عطا فرمائے ہیں جو میرے علاوہ کسی عورت کو عطا نہیں ہوئے۔ میں نے اپنے ان بالوں کو کاٹ کر رسی بنائی ہے اور اس پر اچھی طرح مٹی مل دی ہے تاکہ ان بالوں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ میری تمنا ہے کہ آپ میرے بالوں کی اس رسی کو اپنے ساتھ جہاد پر لے جائیں۔ دشمنوں کے ساتھ جہاد کے وقت آپ یا کوئی اور ضرورت مند مجاہد اس رسی کو گھوڑے کی لگام وغیرہ میں استعمال کرے گا تو میرے بالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار نصیب ہو جائے گا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا خامند اور میرا خاندان سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اگر مجھے جہاد کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بھی شریک ہوتی۔ اس نے وہ رسی مجھے دے دی اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ، میرے شہید خامند نے اپنے پیچھے ایک لڑکا بھی چھوڑا ہے جو قرآن کا عالم، گھڑ سواری اور تیر اندازی کا مشاق و ماہر خوبصورت نوجوان ہے۔ وہ رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، جبکہ اس کی عمر صرف 15 سال ہے۔ ابھی تو وہ اپنے والد کی چھوڑی ہوئی زمین پر گیا ہوا ہے۔ اگر کہ وہ آپ کی روانی سے پہلے لوٹ آئے تو میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بطور ہدیہ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں بھیجوں گی۔ میں آپ کو اسلام کی حرمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری اجر و ثواب حاصل کرنے کی تمنا ضرور پوری کریں۔ میں نے وہ رسی لے لی اور اسے اپنے سامان میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں اپنے رفقا سمیت رقہ سے روانہ ہو گیا۔ ابھی ہم مسلمہ بن عبد الملک کے قلعے کے پاس پہنچے تھے کہ ایک گھڑ سوار نے مجھے پیچھے سے آواز دی، جسے سن کر ہم رک گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم چلتے رہو، میں اس گھڑ سوار کو دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ گھڑ سوار آ پہنچا اور اس نے ملاقات کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ کی ہمراہی سے محروم نہیں فرمایا اور مجھے ناکام نہیں لوٹایا۔ میں نے کہا، اے عزیز، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ کر فیصلہ کر سکوں کہ تم پر جہاد لازم ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر لازم ہوگا تو ساتھ لے جاؤں گا، ورنہ واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے چہرہ کھولا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح ایک خوبصورت لڑکا تھا اور اس کے چہرے پر ناز و نعمت کے آثار چمک رہے تھے۔ میں نے پوچھا، بیٹا، کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے نکلا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی طرح قبول فرما لے۔ میں نے پوچھا، اے بیٹے، کیا تمہاری والدہ نہیں ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، جاؤ ان سے اجازت لے کر آؤ۔ اگر اجازت دیں تو آ جاؤ، ورنہ ان کی خدمت کرو، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے اور ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نوجوان نے کہا، اے ابو قدامہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو اپنے بالوں کی رسی دی ہے۔ میں انشاءاللہ شہید ابن شہید ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے جہاد سے محروم نہ رکھیں۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا علم بھی حاصل کر لیا ہے۔ گھڑ سواری اور تیر اندازی بھی سیکھ چکا ہوں، بلکہ میں نے اپنے علاقے میں اپنے پیچھے اپنے جیسا کوئی گھڑ سوار نہیں چھوڑا۔ آپ میری عمر کو نہ دیکھیں۔ میری والدہ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں واپس لوٹ کر ان کے پاس نہ جاؤں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے پیارے بیٹے، کافروں سے ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی جستجو کرنا اور اپنے شہید والد اور ماموں صاحبان کے ساتھ جنت میں ملنے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی نعمت نصیب فرما دیں تو پھر قیامت کے دن میری شفاعت کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے 70 اہل خانہ اور 70 پڑوسیوں کی شفاعت کرے گا۔ پھر میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر بھینچا اور اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہا، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ میرا بچہ ہے، میرے دل کا پھول اور کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ میں اسے تیرے سپرد کر رہی ہوں، اسے اپنے والد کے قریب کر دے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں
کہ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں رونے لگا۔ لڑکے نے کہا، اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو میرا بچپن دیکھ کر رونا آ رہا ہے تو اگر مجھ سے بھی چھوٹی عمر والا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اسے بھی عذاب دے گا۔ میں نے کہا، میں تمہاری چھوٹی عمر پر نہیں رو رہا، لیکن تمہاری والدہ کے دل کا سوچ کر رو رہا ہوں، اور اس بات پر بھی کہ تمہاری شہادت کے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ بہرحال ہمارا لشکر روانہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کے معمولات کو غور سے دیکھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بالکل غافل نہیں ہوتا تھا۔ جب ہمارا لشکر چلتا تو وہ ہم میں بہترین گھڑ سوار تھا، اور جب ہم کسی منزل پر رکتے تو وہ ہمارا خدمت گار بن جاتا تھا۔ وہ مسلسل اپنے عزم کو مضبوط اور اپنی چستی کو دوبالا اور اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے میں لگا رہتا تھا، اور خوشی کے آثار اس کے چہرے سے پھوٹتے نظر آتے تھے۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت ہم نے دشمن کے علاقے میں بالکل قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ ہم روزے دار تھے اس لیے وہ نوجوان ہمارے افطار کے لیے کھانا بنانے لگا۔ اچانک اسے اونگ آ گئی اور وہ سو گیا۔ نیند کے دوران وہ مسکرانے لگا۔ جب وہ بیدار ہوا تو میں نے کہا، بیٹے آپ نیند میں ہنس رہے تھے۔ اس نے کہا، میں نے ایک ایسا عجیب خواب دیکھا جس نے مجھے خوشی سے ہنسا دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ وہ بتانے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں عجیب و غریب سبز باغ میں ہوں۔ میں اس میں گھوم پھر رہا تھا کہ میں نے چاندی کا ایک محل دیکھا جس پر موتی اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس کے سونے کے دروازے پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں نے پردے ہٹائے۔ ان لڑکیوں کے چہرے چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش آمدید کہنے لگی۔ میں نے ان میں سے ایک کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے کہا، جلدی نہ کرو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ پھر میں نے سنا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں کہ یہ مرضیہ کا خاوند ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آگے بڑھو۔ میں آگے بڑھا تو محل کے اوپر والے حصے پر سرخ سونے کا کمرہ تھا جس میں سبز زمرد کی ایک مسحری تھی جس کے پائے چاندی کے تھے۔ اس پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ سورج کی طرح تابناک تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ میری نظروں کو مضبوط نہ فرماتے تو کمرے کا حسن اور لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میری عقل زائل ہو جاتی اور میری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، خوش آمدید، خوش آمدید، اے اللہ کے ولی اور اس کے محبوب، تم میرے ہو اور میں تمہاری ہوں۔ میں نے چاہا کہ اسے سینے سے لگا لوں تو کہنے لگی، ابھی رکو، جلدی نہ کرو، میری اور تمہاری ملاقات کل ظہر کی نماز کے وقت ہوگی۔ ابو قدامہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ خواب سن کر میں نے کہا، بیٹے تم نے بڑی خیر کی بات دیکھی، اب خیر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ صبح کے وقت اعلان جنگ ہو گیا۔ ہر طرف آوازیں لگنے لگی، اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت پاؤ۔ اسی اثنا میں دشمن کا ٹڈی دل لشکر سامنے آ گیا۔ ہم میں سب سے پہلے اسی نوجوان نے حملہ کیا اور دشمنوں کو خوب قتل کیا، اور ان کے جتھوں کو اس نے توڑ دیا اور ان کی صفوں میں قلب تک گھستا چلا گیا۔ میں نے اسے اس طرح لڑتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر میں نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، اے بیٹے تم ابھی بچے ہو اور لڑائی کے گروں سے ابھی واقف نہیں ہو، اس لیے پیچھے واپس چلو اور اس طرح سے دشمنوں کے درمیان نہ گھسو۔ اس نے کہا، چچا جان کیا آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی؟ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں لڑو تو پیٹھ نہ پھیرو۔ تو کیا اے چچا جان آپ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ کر جہنم والوں میں سے ہو جاؤں؟ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ دشمن نے یک بارگی حملہ کر دیا اور وہ ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گئے اور ہر شخص اپنے طور پر لڑائی میں لگ گیا۔ اس دن بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ جب لڑائی تھمی تو مقتولوں کی تعداد گننے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے گھوڑے پر مقتولین کے درمیان گھومنے لگا۔ ان کا خون زمین پر بہہ رہا تھا اور خون اور غبار کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ابھی میں گھوم رہا تھا کہ میں نے اسی نوجوان لڑکے کو گھوڑوں کے سموں کے درمیان مٹی اور خون میں تڑپتے دیکھا۔ وہ زخمی حالت میں کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، میرے چچا ابو قدامہ کو میرے پاس بھیجو۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ خون، غبار اور سموں کے نیچے روندے جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں ابو قدامہ ہوں۔ اس نے کہا، اے چچا جان، رب کعبہ کی قسم، میرا خواب سچا نکلا، میں ایسی رسی والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ ابو قدامہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے اسے گود میں لے لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر
उसके चेहरे से खून और गुबार साफ करने लगा। मैंने कहा, प्यारे बेटे, क़यामत के दिन शफाअत के वक्त अपने चचा अबू कदामा को भूल न जाना। उसने कहा, आप जैसों को नहीं भुलाया जा सकता, आप तो अपने कपड़ों से मेरा चेहरा साफ कर रहे हैं। चचा जान, इसे इसी तरह छोड़ दीजिए ताकि मैं इसके साथ अल्लाह ताला से मुलाकात करूं। चचा जान, वो हूर जिसका मैंने रात को आपसे तज़किरा किया था मेरे सिरहाने खड़ी है और मुझे कह रही है, जल्दी कीजिए, मैं बहुत मुश्ताक हूँ। चचा जान, अगर आप वापस चले गए तो मेरी गमगीन और बेचैन माँ को मेरे ये खून आलूद कपड़े दे दीजिएगा ताकि उसे मालूम हो जाए कि मैंने उसकी वसीयत को पूरा किया है और दुश्मनों के साथ मुकाबले में बुज़दिली नहीं दिखाई। और मेरी तरफ से उसे सलाम भी कह दीजिएगा कि अल्लाह ताला ने आपका तोहफ़ा कबूल कर लिया है। ए चचा जान, मेरी एक छोटी सी बहन है, वो भी 10 साल की है। जब मैं घर आता था वो सलाम करके मेरा इस्तकबाल करती थी और जब मैं घर से निकलता था वही सबसे आखिर में मुझसे जुदा होती थी। अभी जब मैं आ रहा था तो उसने मुझे रुखसत करते वक्त कहा था, अल्लाह ताला के वास्ते वापस आने में ज़्यादा देर ना करना। जब आपकी इससे मुलाकात हो उसे मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा कि तुम्हारे भाई ने कहा है, ए प्यारी बहन, अब क़यामत तक अल्लाह ताला तुम्हारा निगहबान है। फिर वो मुस्कुराया और उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये वो वक्त है जिसका हमसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है और अल्लाह ताला और उसके रसूल सच्चे हैं। ये अल्फाज कहते हुए उसकी रूह परवाज़ कर गई। हमने उसे दफन कर दिया। अल्लाह ताला उससे और हमसे राज़ी हो जाए। हम जब इस लड़ाई से वापस लौटे तो रक्का शहर में भी आए। मैं फ़ौरन उस नौजवान के घर रवाना हुआ। मैंने देखा कि एक खूबसूरत बच्ची जो शक्ल और खूबसूरती में उस नौजवान जैसी थी दरवाजे पर खड़ी है और हर गुजरने वाले से पूछती है, चचा जान, आप कहाँ से आ रहे हैं? वो जवाब देता, जहाज से। तो फिर पूछती, क्या मेरा भाई आपके साथ वापस नहीं आया? वो कहता, मैं तुम्हारे भाई को नहीं पहचानता। अबू कदामा कहते हैं कि मैंने जब ये सुना तो मैं उसके पास पहुंचा। मुझसे भी उसने वही सवाल पूछा कि चचा जान, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा, जहाज से। कहने लगी, क्या मेरा भाई आपके साथ नहीं आया? ये कहकर वो रोने लगी और कहने लगी, क्या हो गया? सारे लोग आ रहे हैं, मेरा भाई अभी तक नहीं आया। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत रोना आया, मगर मैंने उस बच्ची की खातिर खुद को संभाल लिया। मैंने कहा, बेटी, इस घर की मालकिन को बताओ कि अबू कदामा से बात कर ले। मेरी आवाज़ सुनकर वो खातून निकल आई। मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहने लगी, अबू कदामा, खुशखबरी देने आए हो या ताज़ियत करने? मैंने कहा, मुझे अपनी बात का मतलब समझाइए। कहने लगी, अगर मेरा बेटा वापस आ गया है तो तुम ताज़ियत करो और अगर शहीद हो गया है तो फिर तुम खुशखबरी सुनाने वाले हो। मैंने कहा, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारा तोहफ़ा कबूल फरमा लिया है। वो रोने लगी और कहने लगी, क्या वाकई कबूल फरमा लिया है? मैंने कहा, हाँ। वो कहने लगी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने इसे मेरे लिए आखिरत में ज़ख़ीरा बना दिया। फिर मैं बच्ची की तरफ बढ़ा और मैंने कहा, बेटी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें सलाम कहा है। उसने कहा है कि मेरे बाद अल्लाह ताला तुम्हारा निगहबान है। ये सुनकर बच्ची ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद मैंने उसे हिलाया तो इसकी रूह भी परवाज़ कर चुकी थी। मैंने नौजवान के कपड़े इसकी वालिदा के सपुर्द किए और मैं नौजवान और बच्ची के इंतकाल पर सदमे और उस औरत के सब्र और इस्तकामत पर ताज्जुब के साथ वापस आ गया। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं।